اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر بات ہوتی ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو تکلیفیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے نفس کے ہاتھوں کی کمائی ہیں، اور جو خیر تم تک پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس پہ سوال پوچھا گیا ہے ایک بھائی کی جانب سے، جو تکلیفیں رسولوں اور نیک لوگوں کو آتی ہیں کیا وہ بھی ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے؟ بہت اہم سوال پوچھا گیا، بہت سے دماغوں میں یہ سوال اٹھا ہوگا، تو جواب وہاں کمنٹ میں دینے کی جگہ سوچا کہ بیان میں دیا جائے، تاکہ جن کے بھی دل میں یہ سوال ہو ان تک بھی بات پہنچ سکے۔ تکلیف میں رب پاک کی طرف سے دو قسم کے درجے رکھے گئے ہیں، ایک درجے کو آزمائش کہا جاتا ہے اور ایک درجے کو امتحان۔ نفس کی تکلیف اور آزمائش کی تکلیف میں اس کے درجے میں بڑا فرق ہے۔ آزمائش اور امتحان دونوں ہی طرح سے رب پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا، خواہ وہ پیغمبر تھے، نبی تھے، صادق تھے، شہید تھے، چاہے نیک لوگ تھے، چاہے عام درجے کے نیک لوگ تھے، خواہ گناہ گار لوگ، سب کی پرکھ ہوئی یہاں جو دنیا سے جا چکے، اور پرکھ ہو رہی ہے جو دنیا میں موجود ہیں، اور پرکھ ہوگی جو آخری دن تک، قیامت کے روز تک یہاں انسان موجود ہوگا۔ دنیا کی زندگی پرکھنے کے لیے ہی بنائی رب پاک نے، تاکہ قیامت کے روز ان کو ان کے اعمال کے سبب نتیجے دیے جائیں۔ جس طرح تکلیف کو آزمانے کے دو درجے ہیں، ایک آزمائش، ایک امتحان۔ اللہ پاک آزمائش سے بھی آزماتا ہے اور امتحان سے بھی آزماتا ہے، اور نیک لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے تاکہ انہیں آزمایا بھی جائے اور وہ جس منصب کے حقدار بنے تو کیوں بنے، دنیا والوں کے علم میں یہ بات بھی لائی جائے۔ امتحان ہوتے ہیں عام لوگوں کے، ان کے نفس کی خواہشات کے اقدامات پہ، ان کی اپنی ذاتی حد تک، اپنی ذات کی حد تک امتحان کہ ان کے گناہ جھڑیں یا ان کے درجے بڑھیں۔ عام لوگوں کو مثالیں نہیں بنایا جاتا، ان کے بس انجام ہوتے ہیں۔ تو اب سوال ہوا کہ پیغمبروں کو جو تکلیف پہنچی کیا وہ بھی نفس کی کمائی تھی؟ تکلیفوں کا ذرا موازنہ کرنا ہے اب بہن بھائیوں۔ سب سے پیارے، سب سے عظیم، سب سے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، اپنا فرمان ہے کہ جتنی تکلیفیں مجھے ہوئیں اتنی کسی نبی یا پیغمبر کو نہیں ہوئیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا کہ پیغمبروں کی تکلیفیں جنہیں ہم عام دنیا دار اپنے لیے تکلیف سمجھتے ہیں شدت کی، وہ ان کے لیے آزمائش بن کر ہوئیں، تاکہ مثال بن سکیں لوگوں کے لیے جنہوں نے ان تکلیفوں سے گزرنا ہے۔ جو گزر رہے ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ رب پاک تو نے اپنے پیاروں کو تو دور رکھا ان عذابوں سے اور ہمیں مبتلا کیا۔ تو سنو اب کہ کیا فرق ہے نفس کی کمائی سے ملتی تکلیف میں اور نیک لوگوں پہ آئی خدائی آزمائش میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہی آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ یہ تکلیف، یہ ہاتھ کی کمائی نہیں، آزمائش تھی۔ یہاں نفس کو کیا دخل ہے؟ اور مثال ہے ان لوگوں کے لیے، یہ مثال بنی ان لوگوں کے لیے جو یتیم ہیں، یتیم پیدا ہوئے،
باپ کی شفقت سے محروم ہوئے۔ اتنی بڑی دل کی آزمائش کس پہ؟ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ جو بھی یہ بیان سن رہے ہیں اور جن کے والد گرامی اس دنیا میں نہیں، ذرا سوچنا کہ کیا محسوس ہوتا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں جب باپ کو دیکھا ہی نہیں، وہ شفقت پدر سے محروم۔ ابھی بچپن ہی تھا، 6 سال کی معصوم عمر کہ دوسری تکلیف پہنچی، والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ کیا پیغمبروں کے دل نہیں ہوتے جو یہ فرماتے ہیں کہ اگر میری والدہ مجھے آواز دیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چاہے میں نماز میں ہوتا تو نماز توڑ کے کہتا جی امی جان۔ یہ تکلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نفس کی تھی؟ یہ مثال ہے ہر اس انسان کے لیے جو کوئی ڈھال بنا لے کہ میرے ماں باپ نہیں تو میری تربیت کیا ہوتی، میرے حالات کیسے ٹھیک ہوں، میرے تو سر پہ باپ ہی نہیں، ماں ہی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، آپ کی جوانی، سبحان اللہ، صادق اور امین، سچے اور امانت دار۔ پھر طائف تشریف لے گئے اللہ کا پیغام پہنچانے۔ وہاں کے لوگوں نے جو ظلم کیا سب جانتے ہیں، تکلیف ہوئی اتنی کہ خون بہا، مذاق اڑا۔ کیا یہ نفس کی کوئی خواہش تھی، کوئی دنیا دار کی، کوئی مال بنانے کی؟ نہیں، یہ تکلیف ہوئی نیک راستے میں۔ یہاں مال نہیں بنا، یہاں درجے بنے، مثال بنی کہ یہ ہیں اللہ والے جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں رب کی راہ میں، جو تکلیفیں اس لیے نہیں اٹھاتے کہ نفس خوش ہو، مال بنے، شہرت بنے، کوٹھیاں کاریں بنے، لوگوں میں دبدبہ ہو۔ فرق ہے نفس کی تکلیف میں اور نیک انسان کی آزمائش کی تکلیف میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کا صبر، وہ صبر مثال بنا دیا گیا کہ دیکھو یہ میرے بندے ایوب کو علیہ السلام جو اتنی انتہا کی بیماری میں بھی مجھے پکار رہا ہے، مجھ سے مایوس نہیں۔ آخری درجے کی، آخری حد کی تکلیف تھی انہیں، وہ بیماری تھی کہ گھر والے بھی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور رب پاک خود فرما رہے ہیں سورہ انبیاء میں کہ میرے بندے ایوب کو یاد کرو کہ جب وہ تکلیف میں تھا، بیماری میں تھا، تو اس نے مجھے پکارا یا ارحم الراحمین کہہ کر، تو میں نے اس کی تکلیف کو دور کیا۔ کی کمائی تھی تم جیسوں کے لیے، مجھ جیسی کے لیے کہ صبر یہ ہوتا ہے۔ اس طرح کرنا تو نیک بندوں کی تکلیف نفس کی کمائی نہیں بیٹا، یہ تمہاری میرے جیسوں کے لیے مثالیں تھیں۔ صبر کیا کرو، صبر کر گئے تو بیماری آزمائش بن کے آئی ہے، ورنہ امتحان ہے نفس کی کمائی بن کے، کمائی کی شکل میں آئی ہے، تو بیماری آزمائش ہے، ورنہ نفس کی شکل میں آیا ہوا ایک امتحان ہے اس کی کمائی پہ۔ یاد رکھنا بیٹا، تو نیک بندوں کی تکلیف نفس کی کمائی نہیں بیٹا، یہ تمہارے میرے جیسوں کے لیے مثالیں بننے کے لیے ہے کہ تم بھی صبر کیا کرو۔ اگر بیماری میں، دکھ میں، تکلیف میں صبر کر گئے تو یہ آزمائش ہوگی، درجے بلند ہوں گے۔ اور اگر یہ کوئی نفس کے ہاتھوں کی کمائی ہے تو یہ امتحان ہوگا، یا تو گناہ جھڑیں گے اگر راہ سیدھی پکڑ لی، یا پھر اور بھی زیادہ بیڑے غرق ہوں گے۔ یاد رکھنا بیٹا، یاد رکھنا بہن بھائیوں، اپنی عام زندگی، ہم عام لوگ، ہم نفس پرست لوگ، اپنی مثالیں نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ کبھی موازنہ نہ کرنا۔ یاد رکھنا باادب بامراد، باادب بامراد، جس نے ادب کیا، جس میں ادب ہے وہ مراد پا گیا، تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ فی امان اللہ۔